پورے ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ میرے اپنے حساب سے مسلمان اتنے برے حال میں نہیں ہیں جتنا لوگوں کو پروپیگنڈا سے اور میڈیا سے اس کی اطلاعات ملتی ہے. کوئی بھی معاملہ اگر آتا ہے تو ہماری جمعیت علماء کا وفد ہے یا دوسری جماعتیں کبھی ایک ساتھ میں چلے جاتے. چھوٹے موٹے واقعات دنیا میں کس جگہ نہیں ہوتے ہیں؟ یو کے میں ہوتے ہیں, خبریں ہمارے پاس پہنچتی ہیں, بڑی بڑی خبریں, اور پوری دنیا میں US میں ہوتے ہیں. آسام کا مسئلہ یہ تو آج سے نہیں 60-70 سال سے ہے. 1971 میں بنگلہ دیش جب سے بنا جی تو اس وقت یقیناً کچھ لوگ بارڈر میں جو ہوتے ہیں, کچھ لوگ ادھر گئے, کچھ لوگ ادھر گئے. جی لیکن 1971 کو اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا نے, اندرا گاندھی جی اس وقت پرائم منسٹر تھی, پھر راجیو گاندھی آئے, تو وہاں کے جو آسو کہتے ہیں آل آسام مائنورٹیز کر کے غیر مسلم بچوں کا ان کا ایک فیڈریشن تھا. انہوں نے پورے آسام میں آندولن چلایا کہ یہ سب بنگلہ دیشی آگے بڑھ گئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین امام المرسلین نبینا و سیدنا و امامنا و قدوتنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يهتم بأمر المسلمین فلیس منا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرا ٹی وی کے لیے آج بہت ہی خوشی کا دن ہے اور سعادتوں کا موقع ہے, اور ہمارے لیے بہت ہی امید کی کرن حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ. وہ بہت بڑی سیاسی شخصیت بھی ہیں. آل انڈیا حضرت کے نام کے ساتھ میں نے لکھا بھی تھا کہ آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے آپ چیئرمین ہیں, آپ صدر ہیں, اور آپ کے ماتحتی میں ماشاءاللہ آسام کی پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی کافی بڑی تعداد, پہلے 18 کی تعداد تھی آسام پارلیمنٹ میں, اور اس وقت 15 ارکان اور ممبران حضرت کی ماتحتی میں ماشاءاللہ موجود ہیں. تو حضرت کی موجودگی میں ماشاءاللہ 15 ارکان اسمبلی آسام کی پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ میں مشغول ہیں. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ کنسرن اور بہت زیادہ ایک پریشانی اور مسلمانوں میں ایک قسم کی بے چینی اور پوری دنیا میں تشویش اس حوالے سے پائی جاتی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں, اندرونی طور پر ان کا کیا حال ہے, بیرونی طور پر ان کی کیا کیفیت ہے, ان کی کیا پریشانی ہے, ان کے کیا مسائل ہیں. اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق, بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کی جو لوگ جنگ لڑ رہے ہیں, اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی اس سلسلے میں لگائی ہوئی ہے, قربان کی ہوئی ہے, اس پر ان حضرات کو مبارکباد پیش کرنے کی ضرورت ہے. ان حضرات کو اگر دل کی گہرائیوں سے ہم ان کے لیے دعا گو رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کوئی بڑی قیمت نہیں ادا کریں گے, بلکہ یہ ان کا ادنا حق ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے, ان کے حوصلہ افزائی کی جائے, ان کی قیادت کو سراہا جائے, ان کو اور زیادہ مزید کام کرنے کے مواقع جو ہے مہیا کیے جائیں. تو ہمارے ساتھ حضرت مولانا بدر الدین اجمل قاسمی دامت برکاتہم موجود ہیں, جو صرف دنیاوی لحاظ سے آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے بھی آپ چیئرمین ہیں, اور دوسری طرف آل آسام جمعیت علماء ہند کے آپ پریزیڈنٹ ہیں, اور بہت بڑی سیاسی شخصیت ہیں, ہندوستان میں سرمایہ ملت کے عظیم نگہبان ہیں. اور نہ صرف یہ کہ وہ اجمل پرفیوم کمپنی کی وجہ سے پوری دنیا میں ماشاءاللہ ایک بہترین خدمت سے انجام دی جا رہی ہے. یہ حوالہ جو ہے وہ ہم زیادہ پیش کرنا نہیں چاہیں گے. دینی اور سماجی اعتبار سے ان کا جو کارنامہ ہے وہ ماشاءاللہ انتہائی قابل تعریف ہے, اور اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے.
اور ہندوستان میں اجمل فاؤنڈیشن کے ذریعے جو چیریٹیبل کام ہو رہے ہیں، اور آسام کے مسلمانوں اور انتہائی قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزارنے والے جو پریشانی کی حالت میں جو مسلمان ہیں، ان کی جو بے بہا خدمت حضرت کے ذریعے ہو رہی ہے، مولانا بدر الدین اجمل قاسمی دامت برکاتہم کے ذریعے ہو رہی ہے، وہ ماشاءاللہ خوش آئند ہیں۔ ماشاءاللہ عرصہ دراز بعد سال بعد حضرت مولانا بدر الدین اجمل قاسمی دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند کے شورا کے بھی ممبر ہیں آپ، اور تمام اکابر سے بہت گہرے طور پر وابستہ ہیں، گہری وابستگی ان کو حاصل ہے۔ تو اس وقت ماشاءاللہ انگلینڈ کے سفر پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ مجھ ناچیز کی طرف سے ایک درخواست پیش کی گئی تھی اور حضرت نے ازراہ شفقت اس درخواست کو قبول فرمایا، اور آج برائے مہربانی اقرا ٹی وی کے لیے انہوں نے وقت نکالا۔ ایسے حضرات کی زیارت بجائے خود ایک بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے، اور جو خدمات ہیں ان خدمات کی قدردانی ہمارے دل میں الحمدللہ موجود ہے، اور آپ سب کے دل میں موجود ہیں۔ ان کے اجمل فاؤنڈیشن کے ذریعے جو چیریٹیبل کام وہ کر رہے ہیں، اور سیاسی پلیٹ فارم کے ذریعے مسلمانوں کی اور پوری دنیا کے انسانوں کی بغیر کسی مذہبی تفریق کے تمام انسانوں کی جو خدمت حضرت سر انجام دے رہے ہیں، اس پر ہم اللہ کا بھی شکر بجا لاتے ہیں، اور ان کو ہم دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ میں آج کے پروگرام میں اس خصوصی ٹرانسمیشن میں مولانا بدر الدین اجمل قاسمی دامت برکاتہم کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ رحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ آپ حضرات کی دعا سے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ یہاں تک لے آیا ہے، سفر خیریت کے ساتھ گزرا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ آپ کی تشریف آوری سے ہمیں غیر معمولی مسرت حاصل ہو رہی ہے، اور غائبانہ طور پر تعارف تھا، آپ کی خدمات کا چرچا تھا، سیاسی میدان میں جو آپ بیش بہا انسانیت کی جو خدمت انجام دے رہے ہیں، اور پھر سماجی اور چیریٹیبل میدان میں، رفاہی میدان میں جس طریقے سے آپ اپنے چیریٹیبل آرگنائزیشن کے ذریعے بڑے پیمانے پر جو کام کر رہے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ سن کر سب کو خوشی ہوگی اور مسرت حاصل ہوگی۔ آج میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے مجموعی حالات کے بارے میں اس وقت ایک تشویش پوری دنیا میں پائی جاتی ہے۔ اندرونی طور پر جو مفکرین حضرات ہیں یا مسلمانوں کے بارے میں درد دل رکھتے ہیں، ان کے دل میں بہت زیادہ پریشانی کی کیفیت ہے، اور آسام کے مسلمانوں کے بارے میں بھی کافی تشویشناک صورتحال اور تشویشناک خبریں ہمیں ملتی رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی تکلیف دہ صورتحال کا سامنا ہے۔ تو مجموعی صورتحال کے بارے میں ہم کچھ آپ سے آگاہ ہونا چاہیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، جہاں تک پورے ہندوستان کی بات ہے، اور پھر خاص کر آسام آپ نے پوچھا، پورے ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ میرے اپنے حساب سے مسلمان اتنے برے حال میں نہیں ہیں جتنا لوگوں کو پروپیگنڈا سے اور میڈیا سے اس کی اطلاعات ملتی ہے۔ کہیں کہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، پھر اس پہ کنٹرول آ جاتا ہے، حکومت کنٹرول کر لیتی ہے۔ جہاں مسلمان آپس میں سمجھوتے کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہوا تو وہاں کے جو ڈی ایم ہے یا ڈی سی ہے، آل پارٹی یا آل مذہب کے لوگوں کو بلاتے ہیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو مفاہمت کے ساتھ وہ معاملہ الحمدللہ حل ہو جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، سرکاری اسکیمیں جو چلتی ہے دلی سے، اس کے بارے میں لوگوں کو بہت غلط فہمی ہے، اور کچھ مسلمانوں کو میڈیا والے الجھاتے ہیں، بھڑکاتے ہیں کہ آپ کا یہ حق تھا نہیں ملا، آپ کا یہ حق تھا نہیں ملا۔ لیکن جو صحیح طریقے سے کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ یقیناً محروم ہوتے ہوں گے، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی کاوشیں، سیاسی کوششیں، سیاسی جد و جہد کرنے کے لیے وہاں کا ماحول مسلمانوں کے لیے بالکل موافق ہے؟ اور الحمدللہ الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور وہاں کے مسلمان اس معاملے میں الحمدللہ بہت دور اندیش ہے۔ بڑے بڑے معاملات وہ دیکھ چکے ہیں، تجربے کی روشنی میں۔ اللہ نہ کرے کوئی بھی معاملہ اگر آتا ہے تو ہماری جمعیت علماء کا وفد ہے،
یا دوسری جماعتیں کبھی ایک ساتھ میں چلے جاتے ہیں, کبھی الگ الگ چلے جاتے ہیں. وزیر اعظم سے جب بھی وقت مانگیں ملاقات ہو جاتی ہے, تھوڑا وقت کی ضرورت پڑتی ہے. ہوم منسٹر وہاں کے سروا ہے, ان سے ابھی 1 مہینہ اندر ہماری جمعیت علماء کی پوری ٹیم ملی ملک کے حالات کے اوپر, اور انہوں نے آشواسن دیا کہ مولانا آپ بے فکر رہیے, ہم ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے اور کسی کو نہیں کرنے دیں گے جس سے آپ لوگوں کی ناک نیچی ہو. ہم آپ کے مسائل کو دیکھیں گے, دیکھ رہے ہیں اور آگے بھی دیکھیں گے. اس لیے چھوٹے موٹے واقعات دنیا میں کس جگہ نہیں ہوتے, یو کے میں ہوتے ہیں, خبریں ہمارے پاس پہنچتی ہیں بڑی بڑی خبریں, اور پوری دنیا میں US میں ہوتے ہیں. اس لیے ہونا کہیں ایک گھر ہے, اس میں کئی بھائی بہنیں اگر ہوں گی, برتن ہے کچن میں, تو وہ جب دھونے وونے بھی جائیں گے تو کڑکڑ کی آواز تو آتی ہے, جی جی لیکن وہ اتنا نہیں ہوتا کہ ہر مرتبہ روزانہ پلیٹ کو توڑ کے پھینک دے, ایسا نہیں ہے. الحمدللہ آج بھی وہاں کے مسلمانوں کو ایک باوقار مقام حاصل ہے, الحمد اور وہ اپنے کام کو جب کرانے پہ اتر آتے ہیں تو کرا کے لے لیتے ہیں. الحمدللہ اس معاملے میں مجھے برادران وطن سے کوئی شکایت نہیں. چھوٹ موٹ باتیں تو 2 بھائیوں میں ہوتے رہتے ہیں, جی جی ایک گھر میں 2 بہنیں ہو تو ان کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ نیچرل یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی گھبرا جائے. یعنی پرامن بقائے باہمی کے سلسلے میں آپ کو مستقبل کے حوالے سے کوئی زیادہ تشویش نہیں ہے. وہاں پر پرامن بقائے باہمی کی جو فضا ہے وہ الحمدللہ ابھی بھی سازگار ہیں, اور خود جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے ساتھ سیاسی مفاہمت اور اچھے تعلقات اگر روا رکھے جائیں تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی مسلمان ہندوستان میں اپنا مقام کبھی بھی نہیں کھوئیں گے. اور حضرت مولانا بدر الدین اجمل قاسمی صاحب جیسی شخصیت کی موجودگی میں, جیسی شخصیات کی موجودگی میں ہمیں یہ امید الحمدللہ ابھی تک ہے اور رہے گی کہ مسلمانان ہند کا مستقبل کبھی انشاءاللہ تعالی غبار آلود نہیں ہوگا, اور ان کے مسائل کبھی التوا میں نہیں پڑیں گے, اور ان کی مشکلات دیر تک انشاءاللہ تعالی قائم نہیں رہیں گی. اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ آگے بڑھنے میں کردار ادا کریں گے. انشاءاللہ. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت وہاں جتنی سیاسی کاوشیں مسلمانوں کو کرنی چاہیے تھیں, یا سیاست کے میدان میں, سماجی کاموں کے میدان میں مسلمان کیا قابل اطمینان حد تک آگے ہیں یا پیچھے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک بڑی تاریخ میں جانے والی بات ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ ہوا ملک 2 ٹکڑا ہو گیا, جی, اور کرنے والوں نے اپنے مطلب کے لیے کرا لیا. تو اس کا خمیازہ آج تک ہم لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے. جو ملک لے کے چلے گئے وہ تو چلے گئے, اس میں ہمیں کہنا نہیں ہے کچھ. اس میں یہ ہوا کہ جو بارڈر کے قریب ہے, یہ ایک تاریخی حقیقت ہے, تو وہاں اس وقت جو باتیں ہوئی, کبھی لوگ فسادات کے نام سے کہتے ہیں, کسی اور نام سے کہتے ہیں, تو ایک نیچرل بات تھی. جو لوگ وہاں کچھ پڑھے لکھے پہلے مسلمان تھے, اقتدار پہ جو مسلمان تھے, انہوں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ وہ نئے والے ملک میں چلے جائیں. جو مسلمانوں کا برین تھا میں کہوں گا, وہ وہاں چلا گیا. اور ہمارے کچھ علاقے اس زمانے میں جب پارٹیشن کے ٹائم پہ بالکل اجڑ گئے, وہاں بھی ہوا یہاں بھی ہوا. تو وہ تو حالات ایسے تھے کہ کسی کنٹرول میں نہیں تھے. اس وقت سے ہمارے جو بچے پڑھنے نکلنے میں محروم رہ گئے. جی, ایک زمانے تک وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہم کیا کریں, یہاں رہیں یا وہاں جائیں. اس کاوش میں تعلیمی میدان میں ہمارے لوگ بہت پیچھے. کافی پیچھے رہ گئے. تو اس تعلیمی میدان میں پیچھے رہنے کی وجہ سے اب گورنمنٹ کا کوئی بھی جاب نکلتا ہے تو وہ تو میرٹ بیسس کے اوپر ہوگا. آپ کا 550 نمبر ہے تو 448 والا تو نہیں جا سکتا, جی جی, 548 والا نہیں جا سکتا, جائے گا تو 450 والا ہی جائے گا. تو اس میں ہندو مسلم کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے بچے اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے جو اتنے بڑے کمپٹیشن کو جا کے کمپیٹ کر سکے. جی, تو لوگوں نے اڑا دیا, بھائیوں نے, یہ مسلمانوں کو دیکھ نہیں پاتے. کون دیکھ نہیں پاتا ہے بھائی؟
اس سے پہلے جو حکومتیں تھی وہ آپ کے حساب سے تھی. ٹھیک ہے ابھی 7 سال سے نئی حکومت ہے, لیکن میرٹ بیسس کے اوپر ہمارا اپنا تجربہ ہے کہ ہمارے بچے, ہم ایک سپر 40 کر کے اجمل فاؤنڈیشن میں ایک ادارہ چلاتے ہیں. اس مرتبہ 600 بچے ہم نے دی نیٹ کے ایگزام میں. آل انڈیا ایگزام ہوتا ہے اور بہت ہی ٹف ایگزام ہوتا ہے. ہم نے 600 بچے دیے اور ہمیں پوری امید ہے رزلٹ 1 مہینے کے بعد آئے گا. ہم نے جو بچوں سے احوال لیے جو صحیح نکلتا ہے 4-5 سال سے, تھوڑا 1-2% ادھر ادھر, 600 میں سے آپ بلیو نہیں کریں گے, الحمدللہ 400 سے زیادہ 400 پلس بچے ہمارے بچے بچیاں انتہائی غریب گھرانے کے, ندی کے پار, جن کا فلڈ اور ایروشن سب برباد کر دیتا ہے. کسی کا باپ جوتا صاف کرنے والا, کسی کا باپ کسی ہوٹل میں چائے بیچنے والا, کسی کا باپ جو ہے وہ مائیں برتن صاف کرنے والی گھروں میں, کیلا بیچنے والا, سبزی بیچنے والا, انڈے بیچنے والا, سڑک پہ بیٹھ کر ہر جگہ ہے. ایسے لوگوں کے بچوں کو ہم نے اٹھایا اور ہمیں پوری امید ہے 600 میں سے 400 بچے ہمارے میڈیکل میں جائیں گے, اور وہ اس لیے جائیں گے کہ میرٹ بیسس کے اوپر وہاں ہوتا ہے. وہاں یہ اجمل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہ کام. جی ہاں, اجمل فاؤنڈیشن کے ذریعے سے گزشتہ 5 سال میں. تو اجمل فاؤنڈیشن آپ کے نام کی طرف منسوب ہے یا آپ کے والد صاحب؟ والد صاحب کے نام سے. والد صاحب کی طرف. ہم سارے بھائی اجمل کے نام سے ہی. والد صاحب کا پورا اسم گرامی؟ حاجی اجمل علی. حاجی اجمل علی. جی بالکل سادے سے. اور دادا جان کا کیا نام تھا؟ حاجی عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حاجی عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ ہمارے ادارے سے بات پوری کر لوں. جی. گئے سال ہم لوگوں نے 400 بچے دیے. جی. اس میں سے 248 پلس ہمارے بچے میڈیکل میں ہو گئے. اچھا ماشاء اللہ. اور نہیں ہو سکتے تھے اگر یہ تعصب کی ہوا ہوتی. چونکہ میرٹ بیس کے اوپر ہے, کمپیوٹر کے اوپر کوئی وہاں دخل نہیں کر سکتا. بچوں کے پرچے کے ریزلٹ کے حساب سے میرٹ بیسس کے اوپر اس مرتبہ کم سے کم 400 بچے ہمارے جائیں گے ماشاء اللہ. تو ایک سال میں 400-500 بچہ, اور آئندہ سال ہم لوگ اس کو 600 بچوں کا ٹارگٹ لے رہے ہیں انشاءاللہ. اب سب کی دعا پورے عالم سے رہے گی, ضرور جائیں گے. تو یہ کہنا ہے کہ یہ سب سے ٹفسٹ ایگزام ہوتا ہے میڈیکل کا, انجینئرنگ کا اور دوسری چیزوں کا. اس میں ہمارے بچے جا رہے ہیں. اچھا الحمدللہ. اور ہم لوگ ہمارے ہر بیچ میں 2-4-10 بچے 2-4-10 بچے غیر مسلم بھائیوں کے بھی ہوتے ہیں. وہ بھی آ کے امتحان دیتے ہیں, میرٹ بیسس کے اوپر پاس ہوتے ہیں تو ہم ان کو لے لیتے ہیں. ماشاء اللہ. اور لینے کے بعد پھر وہ سرکاری امتحان میں جاتے ہیں اور ہمارے بچوں سے وہ زیادہ اچھے نمبر لاتے ہیں. لیکن سب میرٹ بیسس کے اوپر ہے تو کسی کو کوئی شکایت بھی نہیں ہے الحمدللہ. تو الحمدللہ یہ تو ہمارے لیے امید افزا باتیں ہیں اور مثبت پہلو ہیں. لیکن کچھ یہاں پھر بھی تشویش پائی جاتی ہے, پریشانی لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ آسام میں مسلمانوں کے حالات کے بارے میں کافی تشویش ہے. تو اس پر ہمارے ناظرین بہت کچھ شاید جاننا چاہیں گے, اور ان کے ذہن میں یقیناً سوال ہوگا کہ آسام میں اس وقت کیا پریشانیاں ہیں اور کیا مشکلات ہیں. آسام کا مسئلہ یہ تو آج سے نہیں 60-70 سال سے ہے. 1971 میں بنگلہ دیش جب سے بنا جی تو اس وقت یقیناً کچھ لوگ بارڈر میں جو ہوتے ہیں, کچھ لوگ ادھر گئے کچھ لوگ ادھر گئے. جی. لیکن 1971 کو اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا نے, اندرا گاندھی جی اس وقت پرائم منسٹر تھی, پھر راجیو گاندھی آئے, تو وہاں کے جو آسو کہتے ہیں آل آسام مائنورٹیز کر کے غیر مسلم بچوں کا ان کا ایک فیڈریشن تھا. انہوں نے پورے آسام میں آندولن چلایا کہ یہ سب بنگلہ دیشی آ کے بھر گئے. تو اس وقت IMDT ایکٹ بنا اور آپ کا NRC کا مسئلہ آیا, نیشنل رجسٹریشن, اس کا سرٹیفکیٹ. نئے قانون جو بنے ان کی وجہ سے خاص کر کے آسام میں سب سے بڑی مصیبت ہے ہر سال سیلاب آنا, ہر سال کہیں نہ کہیں. اور مسلم مائنورٹیز میں ہیں اور وہ نشیبی علاقے میں رہتے, زیادہ فلڈ انہی کو زیادہ ملتا ہے اچھا پہلے سے ہی قدرتی طور پر.
ये तो अल्लाह की मर्जी थी। हजारों लोग इधर उधर से एक रात में 10-10 किलोमीटर, ये जो ठिपाई गजबनाक। मुख्य इलाका है वो जी नहीं, मुख्तलिफ इलाके हैं, तकरीबन सब इलाके में आते हैं, नशेबी इलाके। नशीबी इलाके। तो हर साल अभी इस साल अगर 10,000 लोग बेघर हो गए, रातों रात 5-10 किलोमीटर उनका घर निकल गया, टूट गया, बह गया, तो नाव में बेचारे जो कुछ बचा के जान निकल सकते हैं। कभी डॉक्यूमेंट भी लेके नहीं निकल पाए। सैलाब आया तो अजमल फाउंडेशन की तरफ से कुछ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने तो हर सैलाब में, या अल्लाह ना करे कोई और बला मुसीबत हो, अजमल फाउंडेशन ही एक इदारा है जो इस मामले में आगे बढ़ चढ़ के आता है। मरकजुल मारिफ हमारा इदारा है, इस मामले में बढ़ चढ़ के आता है और उन लोगों की खिदमत करने की कोशिश करता है। लेकिन इतने बड़े मामले को जो हुकूमती तौर पे होना चाहिए था, जी, उस मामले में कभी हम लोगों को थोड़ी सी मायूसी होती है। तो अपने हिसाब से करना तो है, वो कर रहे हैं और फाइट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सबसे बड़ी मुसीबत है। मैंने पार्लियामेंट में कई मरतबा, बल्कि पहले दिन की तकरीर में कहा था, आज से 18-19 साल पहले, कि स्पीकर साहब, आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी करके है जो बांग्लादेश तक में जाता है और सैलाब वहाँ आता है। हमारे यहाँ से जैसे ही पानी गया तो आपके यहाँ लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। तो मेरा यही कहना होता है कि जब तक के ब्रह्मपुत्र नदी को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, उस ज़माने में नेहरू जी ने एक प्लान दिया था ब्रह्मपुत्र नदी को कंट्रोल करने के लिए। जी, वो किसी ने उसके ऊपर, उन्हीं की हुकूमतें आती रही, लेकिन किसी सरकार ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो अब ये हो गया है कि समंदर बढ़ते 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 ब्रह्मपुत्र नदी ने वो एक समंदर हो गया। जी, हर साल जब बढ़ रहा है और इसको रोकने की कोई कोशिश नहीं हो रही है तो बढ़ेगा। और ये हुआ कि रेती जो नीचे की है, जी, जब पहाड़ों से टूट के रेगिस्तान जो वहाँ सूखे, तो वहाँ से टूट के जब बाली जिसको कहते हैं, रेत जिसको, वो आ जाता है हर साल उसी फैलाव के पानी के साथ। जब वो पानी निकल जाता है तो हर साल मालूम हुआ 2-4 इंच, 10 इंच, 20 इंच, कहीं कहीं ज़्यादा, इतना बाली छोड़ गया। तो फसाद तो पहले फ्लड ने घर बार तोड़ दिया, वो बेघर हो गए बेचारे, रातों रात मजबूर हो गए उल्टे 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर के ऊपर जाके वो अपने बाल बच्चों को लेकर नाव में रहे। अब जब वो नाव में रहने के लिए, जो लोग, ये जो घर है, कोई कोई 40-40, 50-50 साल से है, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन उस वक्त जब हिसाब में भागते हैं तो आदमी अपनी जान और बच्चों की जान की फिक्र करता है। औरतों के अक्सर एक बदन पे साड़ी रहती है, मर्द के बदन पे एक लुंगी, कभी मालूम हुआ ऊपर खाली और कभी मालूम हुआ बनियान पहना हुआ है, शर्ट पहनने का भी टाइम नहीं मिलता। तो इन हालात में जब वो उस जगह पहुंचते हैं तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट की कुछ मिशनरीज वो आते हैं और हेलीकॉप्टर से दिल्ली के लोगों को लाके बुला के दिखाते हैं कि देखिए ये सब नए नए बांग्लादेश से आए हुए हैं। हालांकि ये वही लोग हैं, वहाँ के लोग हैं, 50-50 साल से रहने वाले लोग हैं। ये सबसे बड़ा मसला बनता है। प्रोपेगेंडा मुहिम जो है हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा होता है। और वहाँ की जो आंदोलनकारी हैं वो लोग इस चीज़ को करते हैं कि ये वापस चले जाए। कहाँ जाए? हमने तो यहाँ तक, मैंने कहा भाई इसको, आपको बॉर्डर पर सिक्योरिटी आप मजबूत कीजिए, सरकार की जिम्मेदारी कैसे आ जाते हैं वहाँ से लोग? आपको शूटेड साइड करना आप करिए, हमें कोई इख्तिलाफ नहीं। हमें वहाँ से आने वालों से क्या, 50 साल के अंदर वो घर, जो एक घर में पहले एक भाई 4 भाई होते थे, अब वो भाई भाई शादियाँ होके उनके बच्चे होके 50 आदमी का घर हो गया। उनके पास 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा जमीन थी, 2 भाई आराम से खाते थे, अब मालूम हो कि 80 घर हो गए। तो वो खुद अपनी लड़ाई में एक भाई दूसरे भाई को चक्कू मार देता है, जान से मर्डर कर देता है एक टुकड़ा ज़मीन के लिए। वो कहाँ से बांग्लादेश के लोगों को लाके यहाँ बिठाएगा? अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। और इस प्रोपेगेंडे की वजह से जो पुरअमन बक़ाए बाहमी या इंतहाई अमन व अमान के साथ अच्छी फ़िज़ा बरकरार रखते हुए, अच्छा माहौल बरकरार रखते हुए, खुशगवार
ایک برادرانہ تعلقات جی۔ اور مراسم باقی رکھتے ہوئے جس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اس میں سب سے جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے آپ کی باتوں سے جو اندازہ ہوا وہ یہی ہے کہ پروپیگنڈا مہم کا بڑا ہاتھ ہے اس میں، میڈیا اور یا ان کا ساتھ دیتی ہے، غلط خبریں جو آندولنکاری لوگ ہوتے ہیں پھیلاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہاں صدیوں سے مسلمان اور غیر مسلم ایک ساتھ رہتے ہوئے آ رہے ہیں، اور حضرت مولانا آل انڈیا ڈیموکریٹک فورم کے ذریعے اور مثبت سیاسی کاوشوں کے ذریعے جو کوششیں مولانا کی طرف سے جاری ہیں، اور مسلم غیر مسلم سب کی بغیر کسی تفریق کے جس طریقے سے حضرت مولانا بدر الدین اجمل قاسمی دامت برکاتہم خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور اپنی مثبت کوششیں انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہیں، ان کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ماحول کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتا، اور ان کا وہاں پر قیام کسی طور پر بھی وہاں مخدوش حالات پیدا نہیں ہو سکتے۔ شرط یہ ہے کہ مثبت کوششوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے، جیسا کہ حضرت مولانا نے جاری رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہاں ایک بات اور بھی، ہم چونکہ یہاں الخیر فاؤنڈیشن کی طرف سے پوری دنیا میں آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ میرے خیال میں اس وقت تقریباً 70 ملکوں میں الخیر فاؤنڈیشن کا کام بڑے پیمانے پر پھیلا ہوا ہے۔ امام قاسم صاحب الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، آج اگر وہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے آپ سے ملاقات کر کے، اور ان کو تو ہندوستان اوریجنلی وہ ہندوستان ہی سے ہیں، بعض لوگ ان کو کسی اور ملک سے سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہندوستان سے ہیں۔ آج اگر وہ سنا ہے کہ دیوبند سے، جی دیوبند کی پیدائش ہے ان کی، بہرحال لیکن الحمدللہ اس وقت وہ عالمی شخصیت ہیں، اور وہ بھی اپنا ایک تعارف جو ہے وہ ایک عالمی انسانی برادری کا حصہ ہونے کے ناطے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں پوری دنیا میں، اور کام بھی اسی نہج اور اسی انداز میں وہ کر رہے ہیں۔ تو امام قاسم صاحب جہاں بھی مسلمانوں کے، جہاں بھی انسانوں کے حالات خراب ہوں، دیکھیے یہ نیپال میں زلزلہ آیا تو اکثر غیر مسلم تھے، اور فلپائن میں جو سائیکلون کی کیفیت تھی تو اس میں تو کئی 100 میل جو ہے سبھی کے لوگ، ان غیر مسلموں کے لیے ہم نے یہاں سے زیادہ کام کیا۔ تو الخیر فاؤنڈیشن نے انسانیت میں کوئی تفریق نہیں کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول قائم کر کے جس طرح 100% نان مسلم سوسائٹی کے لیے، 100% ایک غیر مسلم معاشرے کے لیے چیریٹیبل کام اور امدادی کام کرتے ہوئے ہمارے لیے سبق چھوڑا ہے اور ہمارے لیے محنت چھوڑی ہے، اس پر عمل کرنے پر یہ ادارہ بھی الحمدللہ گامزن ہے۔ امام قاسم صاحب بھی ماشاءاللہ اسی نہج پر کام کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمارے ڈونرز، ہمارے اقرا ٹی وی کے ویورز اور الخیر کے جتنے ڈونرز ہیں وہ الخیر کو اچھی طرح جانتے ہوئے ماشاءاللہ آگے بڑھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ رمضان میں اگر آپ کا تشریف لانا ہوتا تو آپ کالیں بھی سنتے اور لوگوں کے تاثرات بھی آپ سنتے، لیکن یہاں انتہائی خاموشی کے ساتھ لوگ ماشاءاللہ ڈونیٹ کرتے ہیں، ایون اسٹوڈیو میں کال نہیں کرتے، ڈونیشن ہاٹ لائن میں ان کی زیادہ کالیں آتی ہیں الحمدللہ۔ ایک چیز، ایک چیریٹی ورکر ہونے کے ناطے ہم بھی جاننا چاہیں گے کہ وہاں پر آسام میں سیلابی صورتحال میں نسبتاً کمی لانے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ آسام کی جو سیلابی صورتحال ہے وہ دور سے سن کر پڑھ کر تو ہمیں بھی انتہائی تشویش ہوتی ہے، آپ کو وہاں اندرونی حالات کا اور زیادہ علم ہے، تو آپ کے لیے ممبر آف پارلیمنٹ ہونے کی بنا پر دہلی میں بھی رہنا پڑتا ہے، ممبئی میں بھی گھر والوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، اور آسام میں شاید اپنی پولیٹیکل پارٹی کی وجہ سے زیادہ وقت فیملی ہماری فیملی ہے خاندان کے بمبئی میں، تو ان کی وجہ سے وہاں بھی زیادہ وقت دینا پڑتا ہے۔ تو آسام کے حالات تو آپ کے علم میں ہیں، تو وہاں سیلابی صورتحال پر قابو پانے کے لیے ممکنہ طور پر کیا کیا اقدامات کیے جاتے ہیں؟ ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ ہم لوگ ٹائم ٹو ٹائم سجیشن دیتے ہیں سینٹرل گورنمنٹ کو، وہ چاہے کوئی بھی ہو، جی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، کوششیں جاری ہیں، لیکن ہمارے حساب سے وہ کوششیں ابھی بھی ناکافی ہے۔ اصل پروجیکٹ کی طرف آنا چاہیے، اور دلی والوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آسام ہمارا ہی اسٹیٹ ہے، اس کو بچائیں گے تو اتنے لاکھ لوگ، 3.5 کروڑ لوگ وہاں کے ہیں، کہاں جائیں گے؟ اللہ، اس لیے کوشش جاری ہے، پارلیمنٹ میں ہم بات کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ چیریٹی ورکر کی حیثیت سے ہم اگر جاننا چاہیں کہ سیلابی صورتحال میں لوگوں کی مدد کیسے کی جائے، یا ان کو کس کس چیز کی زیادہ ضرورت ہوگی، یہ بات اگر الخیر فاؤنڈیشن کے علم میں آپ کے توسط سے اگر آئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ پہلا دن سیلاب آتا ہے
وہ اتنے بےگر ہو جاتے ہیں, ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کا دماغ کام نہیں کرتا. اور ان کو جب آپ دیکھنے جائیں گے تو ان کے بچوں کی حالت, عورتوں کی حالت دیکھ کے آپ کا دل تڑپ اٹھے گا. سب سے پہلے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کو کھانے کا پیکٹ پہنچاتے ہیں. اچھا فلڈ میں ہیں تو آپ پکا کے کوئی چیز تو لے جا کے نہیں سکتے. پورا علاقہ کا علاقہ سمندر نظر آتا ہے, کوئی ناؤ میں, کشتیوں میں پکاتے ہوں گے کچھ, کشتیوں میں, تو اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے آپ. تو یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ ہماری پارٹی کی طرف سے بھی اور اجمل فاؤنڈیشن اور مرکز المعارف کی طرف سے ہم لوگ شروع میں کم سے کم 3-4 دن کے لیے ان کو چاول نہیں دیتے کیونکہ پکا نہیں سکتے وہاں. تو چیرا کر کے ایک چیز آتی ہے چاول کا, خشک چاول کو, تو اس کے ساتھ گڑ, بالکل, یا کہیں گڑ اویلیبل نہیں ہے تو چینی, ساتھ میں بچوں کے کچھ بسکٹس کے پیکٹ, بیبی فوڈ. وہاں کے حالات کے حساب سے فوڈ پیک پہنچانے کی ضرورت ہے. اور جیسے ہی وہ ایک جگہ پہ جا کے پہنچتے ہیں تو ان کو پھر شیلٹر کی ضرورت پڑتی ہے. تو ترپال ہمارے یہاں آتا ہے, تو 1-2 ترپال کے اوپر ایک پوری فیملی رہ سکتی ہے الحمدللہ, شامیانے کے نیچے. جی ہاں, شامیانے کے نیچے. تو پورا کیمپ بن جاتا ہے. وہاں اور کیا کیا کام ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں وہ ہم ذرا جانیں گے, لیکن ابھی ایک وقفے کے لیے ہمیں جانا ہے تھوڑی دیر کے لیے. وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی حضرت مولانا بدر الدین اجمل قاسمی ہندوستان کی بہت بڑے عظیم سیاسی شخصیت ہیں اور انسانیت کے تحفظ کے لیے بہترین انداز میں ان کی کارکردگی جاری ہے. آل انڈیا ڈیموکریٹک فرنٹ کے چیئرمین ہیں. ان سے باتیں جاری رہیں گی وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ وقفے کے بعد اس وقت ہم دوبارہ خصوصی ٹرانسمیشن میں موجود ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں حضرت مولانا بدر الدین اجمل قاسمی صاحب جو جمعیت علماء ہند صوبہ آسام کے پریزیڈنٹ ہیں اور آل انڈیا ڈیموکریٹک فرنٹ جو ایک سیاسی اتحاد ہیں اس کے بھی وہ صدر ہیں. اور ماشاءاللہ انسانیت کی خاطر سیاسی میدان میں ایک عظیم ہستی کے طور پر آپ کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. اور اسی طریقے سے چیریٹیبل کارکردگی میں اجمل فاؤنڈیشن کے ذریعے, المعارف کے ذریعے آپ کے جتنے کام ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی ناقابل فراموش ہیں. اللہ تعالی حضرت کی تمام خدمات کو قبول فرمائے. ایک اہم بات میں پوچھ رہا تھا کیونکہ یہ ادارہ بھی الخیر فاؤنڈیشن اور اقرا ٹی وی بھی چیریٹیبل ادارہ ہے, تو اس لیے میں نے مغرب سے بلکہ وقفے سے پہلے میں نے پوچھا تھا کہ آسام میں جو سیلابی صورتحال انتہائی تشویشناک ہوتی ہے تو اس کی پیش بندی کے لیے, اس سیلابی صورتحال پر قابو پانے کے لیے ہر سال انتہائی مخدوش, انتہائی پریشان کن, انتہائی صبر آزما حالات پیش آتے ہیں. تو کن کن بنیادوں پر کس کس طریقے سے کام کرنا آسان ہے اور کام کرنا چاہیے, تو یہ بات ہمارے علم میں آنی چاہیے. تو اس لیے حضرت جو ہے اس پر کافی تفصیل سے گفتگو فرما رہے تھے. میں چاہوں گا کہ سیلابی صورتحال پر آسام میں قابو پانے کے لیے اور کیا کیا تجاویز ہو سکتی ہیں اور کن کن بنیادوں پر کن کن پہلوؤں سے کام کرنا مناسب ہے. تو اس سے پہلے میں حضرت کے پاس اس سوال کا جواب لینے کے لیے جاؤں گا. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ بردر انعام الحسن ابراہیم دودوالا صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ. معارف فاؤنڈیشن کے وہ چیئرمین ہیں اور حضرت کے ساتھ بھی ان کی بڑی کارکردگی ہے اور بڑا واسطہ ہے, بڑا رابطہ ہے. تو میں حضرت کی خدمت میں ابھی جاؤں گا انشاءاللہ کہ وہاں کی سیلابی صورتحال, آسام کی سیلابی صورتحال پر قابو پانے کے لیے مزید آپ کی کیا تجاویز ہو سکتی ہیں اور کس طریقے سے ہم کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیے ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. جب بھی ہم جاتے ہیں کیونکہ چائنا سے اس سیلاب کا تعلق ہے اور دوسرے ملکوں سے بھی اس کا تعلق ہے, اور یہ پانی پورا کا پورا جا کے بنگلہ دیش میں اترتا ہے اور وہاں کی بھی صورتحال ہر سال وہی ہو جاتی ہے کم و بیش جو آسام میں ہوئی ہے. اس لیے 2-3 ملکوں کو مل کر اگر یہ کوئی کام جیسے برہم پتر ندی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس میں پہلے جو نہرو جی نے پروپوزل دیا تھا اس کے اندر یہ تھا کہ ریتی جو بڑھ رہا ہے ہر سال, پہاڑ ٹوٹ کے آتے ہیں اور وہ بہہ جاتے ہیں, اور اس کے بعد لوگوں کے گھر دریاؤں میں پانی کا جو ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے, لہر, پانی کا لہر اٹھتا جا رہا ہے.
पहले अगर समझ लीजिए 100 हाथ नीचे जाने के बाद सैलाब आता था, आहिस्ता आहिस्ता 90 पे आ गया, फिर 80 पे आ गया। अब तो ऐसा हो गया कहीं कहीं 10-15 फीट 20 फीट के ऊपर भी पानी आता है तो सैलाब आ जाता है, इलाके के इलाके डुबा करके चले जाते हैं। वो दरिया ब्रह्मपुत्र जो है भर रहे हैं बिल्कुल। जी हाँ, तो इसलिए उसको रेती को तजवीज़ भी आई थी सेंट्रल में भी, लेकिन कभी कभी कुछ हालात ऐसे रह जाते हैं तो हम लोगों को भी हो सकता है कमी रही हो, उसको फॉलो अप करने की ज़रूरत है। जब तक कि इस नदी को फिर से, आजकल तो ऐसी मशीनें आ गई है जो मजदूर 50 आदमी काम करते हैं, 100 आदमी, वो दिन में एक मशीन काम कर देता है। रेती को नीचे से जितना उठा के और गहराई नहीं पैदा की जाएंगी